اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں، آج جو میں ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ جن باباؤں کو، جن صوفیوں کو، جن اولیاؤں کو یہ شروع سے برا کہتا رہا، جن مسالک کو، بریلویوں کو یہ برا کہتا رہا اور ان کو کہتا رہا کہ یہ شرک کرتے ہیں، اس کی ویڈیو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جس میں یہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ جس طرح بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کے مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ کی، اسی طرح اہل بیت کی، اسی طرح بزرگوں کی قبروں پہ جا کے مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ بفر ہو رہی ہے، ابھی میں ویڈیو بھی چلاؤں گا تو سیم یہی ورڈنگ جو ہے یہ مرزا انجینئر نے بھی اپنے منہ سے کہی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیں، میرے لیے بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے یا جتنے بھی اہل تفرقات ہیں، پہلی بات تو میں اہل تفرقات کو مانتا ہی نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بریلوی ہو گئے یا نقشبندی، یہ جتنے بھی ہو گئے، جو بھی شرک کرتا ہے، جو بھی اسلام میں شرک کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی مشرک ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے یا قبر پہ جا کے دعائیں کرتا ہے وہ مشرک ہی کہلائے گا۔ تو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا مشرک نہیں ہے جو یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پہلے۔ ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کریں، ان کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان قبروں پہ ہوتا ہے، اور ان قبروں پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کے حضور جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں سے مراد صحابہ اور اہل بیت انبیاء کرام، ان کی قبریں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات، رحمتوں کی برسات کا مرکز ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں، ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اس ویڈیو میں مرزے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کسی بھی قبر پہ جا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہاں آپ دعا مانگے تو وہاں دعا قبول ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھ سے آ کے دعا مانگنا یا مجھ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان یہاں جس چیز پر اس نے ساری زندگی باتیں کی اور مطلب ان کو بابوں تو فلاں پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ کہے، آج یہ سیم وہی بات خود کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی جو قبریں ہیں وہاں بھی جائیں، آپ وہاں جا کے دعا کریں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور آپ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ قبروں پہ جا کے آپ دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ آپ جائیں اور اگر آپ صرف ہاتھ ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کریں دعا مانگنے کے لیے، کہ وہ ہاتھوں میں چھڑیاں مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ اسی لیے مارتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہاتھ مت اٹھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مت مانگو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا اصل چہرہ، کہ یہ ساری زندگی بریلویوں کو، ان کے بابوں کو، سب کو برا کہتا رہا، اور آج اس نے
بھی وہی کام کیا جس سے یہ ان کو روکتا ہے۔ بریلویوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے ان کو وہاں نہیں جانے دیا جاتا۔ اسی طرح ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے، ہم ان کو نہیں پکار سکتے۔ ہمیں پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے۔ لیکن اس انسان نے جس چیز کے بارے میں یہ ساری زندگی کہتا رہا، آج اس نے وہی شرک کا ارتکاب کر لیا، آج اس نے وہی شرک والی بات خود کر دی، اور اس نے کہا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا کہ ابھی بھی آپ اس انسان کو جو شرک کے خلاف بولتا تھا، آج وہ انسان خود شرک کرنے کا کہہ رہا ہے، تو کیا ابھی بھی آپ اس انسان کا ساتھ دیں گے جو کہ دوسروں کو مشرکانہ عقائدوں کی باتیں کرتا ہے اور خود بھی اس کا عقیدہ جو ہے وہ شرک سے بھرا ہوا ہے؟ تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب